گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت کو آباد کرو۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کرو۔ نہار منہ زیرے کے استعمال سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہے تو اپنے کان میں خارش کریں۔ ورزش کرنے سے انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ گھر کے کام ورزش نہیں ہوتے۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ختم کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا نہ بتا دوں تو سن لو، تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ رزق کو تنگ کر دینے والے گھر کے کام: بچے ہوئے کھانے کو گندی نالی میں پھینک دینا، گھر میں پرندوں کے لیے دانہ پانی نہ رکھنا، کمرے کے اندر مکڑی کے جالے کو نہ صاف کرنا، گھر میں آئے بلی کو مار کر بھگا دینا، گھر میں آئے مہمان سے برا سلوک کرنا، گھر میں عورت کا اونچی آواز میں بات کرنا۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ سینے میں درد ہونے لگے تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوری ختم ہو جائے گا۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ جس جگہ پر پھوڑا پھنسنی ہو وہاں تل کا تیل اور مرغی کے انڈے کی سفیدی ملا کر لیپ کر دیں۔ انار کا استعمال شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ رات کو پیشاب کے قطرے آنے کا علاج: رات کو ٹھنڈے پانی میں ایک ادرک کا ٹکڑا چنے کے برابر ڈال کر پئیں۔ سبزیوں میں توری استعمال کریں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز زیادہ کھائیں۔ بند گوبھی کے پتوں کی چائے بنا کر پئیں۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ پینا بہت مفید ہے، اس سے نیند بہتر آتی ہے۔ ناظرین، دودھ پینے سے ہڈیوں میں درد نہیں ہوتا۔ اگر دودھ میں ہلدی ملا کر پیا جائے تو بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اگر آپ کھانسی سے شفا چاہتے ہیں تو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی جائیں، کھانسی فوری ہٹ جائے گی۔ اگر طاقت میں کمی محسوس ہونے لگے تو مصری کی ڈلی کھا جاؤ۔ اگر خون کم بنتا ہو اور بلغم زیادہ ہو تو شلجم اور چنے کھا لیا کرو۔ پوری زندگی توانا، طاقتور اور خوشحال رہنا ہے، یہ کام ضرور کریں۔ روزانہ ایک دیسی لہسن کا جوا ضرور کھائیں، چاہے تو شہد کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال کریں، یعنی کہ ناشتے سے پہلے گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی کا استعمال کریں۔ گھی کا استعمال بہت کم کریں اور دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت میں پئیں۔ خالی پیٹ سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ یہ عمر میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ چاول کے پانی کو ابال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے اور لو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتے پہننے سے نظر اور دماغ کمزور ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے، جبکہ لیموں چہرے پر ملنے سے رنگت صاف ہو جاتی ہے، چہرہ نکھر جاتا ہے، چہرے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ گوشت کھانے سے کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت روشنی رہتی ہو اس گھر میں کبھی جادو اثر نہیں کرتا۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے پانی سے چہرے پر گرم بھاپ لو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ شہد اور انار ملا کر کھانے سے جسم کی طاقت بڑھتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوں گی۔
اگر آپ چوہوں کو بھگانا چاہتے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس انڈے کا خالی چھلکا رکھ دیں۔ پستہ کھانے سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ انگور دماغ کو طاقت دیتے ہیں اور ذہن کو بھی تیز کرتے ہیں۔ معدے کو صاف کرتے ہیں۔ روٹی جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ جو بچے بچپن سے کمزور ہوں انہیں روزانہ کیلا کھلائیں۔ اگر جسم میں الرجی بڑھ جائے تو نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لیں، فوراً الرجی ختم ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر بادام کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ بارش کا پانی پینا معدے کو صاف کرتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ چہل قدمی ضرور کریں۔ کھانا ہضم کر کے لازمی سوئیں، ورنہ آپ کا پیٹ بڑھے گا، جسم بھی پھول جائے گا، بدہضمی کی شکایت بھی ہو جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو لازمی لائک کیجیے گا۔ پلکیں لمبی کرنے کے لیے کیسٹر آئل روزانہ پلکوں پر رات کو سونے سے پہلے لگائیں، پلکیں لمبی ہو جائیں گی۔ گندم کی روٹی کھانے سے معدہ مضبوط ہوتا ہے، جبکہ سفید آٹے کی روٹی سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ آنکھوں پر مسکارا اور نکلی پلکوں کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی کمزور اور آنکھوں میں مختلف قسم کے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میک اپ کا زیادہ استعمال کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہونٹوں پر زیادہ لپسٹک کے استعمال سے ہونٹوں کا قدرتی رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہے تو اپنے کان میں خارش کریں، گلے کی خارش ختم ہو جائے گی۔ ورزش کرنے سے انسان دبلا پتلا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو جلدی کسی بیماری کا مسئلہ درپیش ہو تو کھانے میں لہسن اور ادرک کی مقدار کو بڑھا دیں، بیماریاں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، ادرک کے استعمال سے جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں۔ سردیوں میں ادرک کا استعمال زیادہ کریں، جوڑوں اور ہڈیوں کے درد سے دور رہو گے۔ گرم تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں میں دوران خون بہتر ہوتا ہے۔ گرم پانی میں پھٹکری یا نمک ڈال کر پاؤں پانی میں ڈیپ کر دیں۔ پھٹکری اور پتھری نمک سوزش کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہوتا ہے۔ کبھی آپ کا زندگی بھر معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کر دیں، گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ کبھی بھی معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھنا ہے تو روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت کو بڑھانے والی چند چیزیں: روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ بلا ناغہ 3 پیسے ہوئے بادام کھائیں۔ بادام کھانے سے نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ پودینے کی چٹنی کا زیادہ استعمال کریں، اس سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گاجر کا حلوہ بھی ذہانت کے لیے مفید ہے۔ دار چینی گیس کو دور کرتی ہے۔ دار چینی چکنائی کو کم کرتی ہے۔ دار چینی کھانا وقت پر ہضم کرتی ہے۔ دار چینی سے وزن کم ہوتا ہے۔ دار چینی کے استعمال سے کینسر کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ دار چینی پیٹ کے درد کو ختم کرتی ہے۔ دار چینی السر سے نجات دیتی ہے، گلے کی سوزش کو کم کرتی ہے، قوت حافظہ بڑھاتی ہے۔ وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں روزانہ کھا لیا کرو: لیموں، بند گوبھی اور کھیرے۔ نظر بد کا روحانی علاج: 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کر دیں۔ دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر الٹے گال پر دم کر دیں۔
اور تیسری مرتبہ پڑھ کر اس کی پیشانی پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ شروع میں 3 بار درود شریف اور 1 بار اعوذ باللہ اور 1 بار سورہ کوثر سے قبل پوری بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ جو عورتیں روزانہ سیڑھیاں چڑھتی ہیں اور اترتی ہیں، ان کو کبھی گھٹنوں کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ حمل کے دوران پیٹ پر پڑنے والے نشان سے بچنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ حمل کے دوران پیٹ پر سرسوں کے تیل میں لیموں ملا کر 3 سے 4 مرتبہ دن میں مساج کریں۔ ایسا کرنے سے پیٹ پر خارش کبھی نہیں ہوگی، نہ ہی نشان پڑیں گے۔ مردانہ کمزوری کے مریضوں کو بیسن کا حلوہ بنا کر کھلا دیں، اس سے قوت باہ میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو، جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، بھوک کے بنا کھانا نہ کھاؤ۔ بھوک کے بنا کھانا کھانے سے یہ بندے کو بیمار کر دے گا۔ لونگ، سونف اور بھونے ہوئے چنے کے 3 دانے زبان کے نیچے رکھے سو جائیں۔ زندگی بھر مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ پانی پینے کی فوری بعد لیٹنا یا جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 بڑی الائچی کھا لو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی اور کھانے کے بعد کھٹے ڈکار بھی نہیں آئیں گے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ جس گھر میں شہد کی مکھی اپنا چھتا بنا لے، سمجھ جاؤ اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے سوکھا پودینہ کھا لو، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ ملٹھی میں گڑ ملا کر روزانہ چکھنے سے آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ چائے کے اوپر سے پانی نہ پئیں، اس سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو، کیونکہ چائے سے قبل پانی پینا آپ کی زندگی کم پڑ جائے گی۔ سرسوں کے تیل میں لہسن جلاؤ، مالش کرنے سے ہر قسم کی خارش دور ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کے دورے کا باعث بنتا ہے اور جلدی بڑھاپا لے آتا ہے۔ شام کے وقت آئلی چیزیں کھانے والے افراد جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ گنے کا رس پینے والے انسان کا معدہ شفایاب ہو جاتا ہے۔ جس عورت کا وزن بڑھ جائے وہ چینی کا دانہ نہار منہ کھا لے، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس گھر میں بطخ ہو وہاں زمین پر رہنے والے زہریلے کیڑے نہیں بچ پاتے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ جو لوگ سیاہ منقع اور مصری کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ خوشبو استعمال کرو، یہ قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے، دماغ کو تیز کرتی ہے۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں۔ قد لمبا کرنا ہے تو صبح سویرے نہار منہ لٹکا کرو، قد لمبا ہو جائے گا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا بہت ہی مفید ہے۔ نیم کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو معدے کی گرمی ہوگی ہے تو وہ سونف والا پانی پیا کریں۔ اس کے علاوہ روزانہ سونف کا استعمال کیا کریں۔ یتیموں اور غریبوں کی ہر حال میں مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے مریضوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ سیب اور گاجر نہ صرف جسم کے لیے اچھے ہوتے ہیں بلکہ یہ دونوں آپ کے دانتوں کو بھی چمکاتے ہیں۔ جب سیب اور گاجر کو دانتوں سے توڑ کر چبایا جاتا ہے تو یہ دانتوں کی سطح پر موجود داغوں کو ہٹانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سیب اور اسٹرابیری میں مالئیس ایسی بھی ہوتی ہے، دانتوں کی سطح کو سفید رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، چارے مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، نیند پرسکون آئے گی۔ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ گھر میں خوشبو کے لیے
لیموں اور لونگ کا استعمال کریں۔ فالسی کا شربت پینے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کھاتا ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ جلد مضبوط ہو جائے گی۔ ہلدی اور شہد ملا کر کھائیں، کھانسی میں آرام آئے گا۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت کم آتے ہیں۔ ایسے گھر میں مکھیاں بھی نہیں آتی۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے۔ غسل خانے اور واش روم میں بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ عورت سوتے وقت دودھ کے ساتھ ایک کھجور کھا لے، 50 سال والی عورت بھی 17 سال جیسی جوان نظر آئے گی۔ چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ سورہ قریش پڑھنے والے کا کھانا زہر نہیں بنتا۔ سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد گیس، یورک ایسڈ، کولیسٹرول نہیں بڑھتا۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد رہنے لگے تو نہار منہ دہی کھاؤ، آرام آ جائے گا۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ رات کو زیادہ موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگتا ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے اور دانے ہوں تو روغن زیتون اور کدو مکس کر کے سوتے وقت چہرے پر لگاؤ۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں، پیاز کی بو ختم ہو جائے گی۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا بھی استعمال کیا کریں۔ اگر آپ ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال لازمی کریں گے تو یہ موٹاپے کو بہت جلدی کم کرتی ہے، جسم میں خوبصورتی لے آتی ہے۔ مکئی کھانے والے کا موٹاپا بھی بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو آپ اپنا ایک پاؤں زمین پر رکھے کھڑے ہو جائیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ مغرب کے درمیان والا وقت مقرر کر کے تازہ جلیبیاں کھاؤ، دماغ کی کمزوری ختم ہو جائے گی، آدھے سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ ٹماٹر زیادہ کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ گنے کا رس پینے سے ہاتھ پاؤں کالے نہیں پڑتے۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی تمام جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینا دانتوں کو خراب کرتی ہے۔ خربوزہ کھانے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کڑوے بادام کھانے سے گریز کریں۔ کڑوے بادام کھانے سے بینائی کم ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کے سننے کی حس بہت اچھی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ سبز چائے دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے۔ پودینے کے پتوں کو ابال کر پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1 یا 2 دن خشک دھنیا چوس لیں، اس سے آپ کو شفا ملے گی۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مس لو، سر درد میں آرام ملے گا۔ تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس بگول کا چھلکا پانی میں ملا کر پینے کا معمول بنا لو۔ کلونجی میں کالا نمک ملا کر کھایا جائے تو بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ انجیر کھانسی، دمہ اور گلے کے دیگر امراض میں لاجواب ہے۔ بکری کا دودھ پینا، جتنا چاہے کام کرو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ دمہ کو پیدا کرتے ہیں۔ جب لالچ کی بازار عام ہو جائے تو رشتوں کے شہر بھی ویران ہو جاتے ہیں، پھر چاہے وہ رشتے خون کے ہوں یا پھر دوستی کے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال کرو گے تو آپ کی نظر اور دماغ دونوں ہی کمزور ہو جائیں گے۔ ناظرین، پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو
یا پھر دمہ کا مرض ہو تو ہری مرچ کھایا کرو، اس سے بہت جلدی آرام آئے گا۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے ہیں تو چاولوں کے پانی سے بالوں کو دھو لیں۔ 1 ہفتہ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، اس سے کمزوری نہیں ہوگی۔ انگور کھایا کرو، دماغ تیز ہوتا ہے، ذہانت میں اضافہ ہوگا، جسم میں مختلف بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے۔ اگر گلاب یا کسی پھول کو تازہ رکھنا چاہتے ہو تو آلو میں باریک سوراخ کر کے پھولوں کی ٹہنی کو اس سوراخوں میں ڈال دیں، پھول کئی گھنٹے تک تازہ رہیں گے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 لہسن کا جوا کھاؤ، اس سے وزن تیزی کے ساتھ کم ہوگا۔ آپ اپنے پودوں اور گملوں میں چٹکی چینی کی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ چاولوں کے بعد دودھ استعمال مت کریں، نہ ہی پانی پئیں، ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ سوتے وقت احتلام ہو تو اسپغول دودھ میں ملا کر پی لیں۔ چاولوں کے بعد دودھ استعمال مت کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر ذہنی تھکاوٹ سستی ہو جائے تو سنترے کا جوس بنا کر پیو، تھکاوٹ اور سستی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، شام کے وقت گوشت نہ کھایا کرو، زندگی بھر کینسر سے بچے رہو گے۔ بدن کی چربی کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں اپنی خوراک میں شامل کر لو: کھیرے، بند گوبھی اور لیموں کا استعمال۔ شکر قندی کھانے سے بندے کی نظر عقاب سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر گوشت کو لمبے عرصے تک بغیر فریزر کے محفوظ کرنا چاہتے ہو تو گوشت کو نمک لگا کر دھوپ میں سکھا لیں، اس کے بعد استعمال کریں۔ گوشت کافی عرصے تک خراب نہیں ہوگا، اس کا ذائقہ بھی مزید بڑھ جائے گا۔ گلے کی خراش ختم کرنا چاہتے ہو تو نہار منہ انڈے کھایا کرو، خربوزہ کھانے سے پیشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لینے سے 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ نیم کے پتوں سے بال دھونے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ آملے کا مربع دل و دماغ کو قوت دیتا ہے۔ چاولوں کے پانی سے چہرہ دھونا بے حد مفید ہے۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھنے سے مسوڑھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے یا لطیفوں یا ودودوں کا ورد کریں، آپ کے گھر سے بیماریاں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ میاں بیوی میں پیار محبت بڑھے گا، آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ عرق گلاب صبح شام 1 چمچ پیا کرو۔ کان اور گلے کی بیماریوں میں اگر آپ مبتلا ہیں تو گرم پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل FS وائس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا پیارا سا نام لکھ دیں۔